وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 31۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جو کوئی ظلم اور زیادتی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے گا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یعنی قرآن پاک میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر کے بیان کر دی ہے، اور دو ہی طرح کے راستے ہیں، دو ہی طرح کے انجام ہیں۔ نیکی کے راستے پر چلو گے جنت انعام ہے، بدی کے راستے پر چلو گے جہنم انجام ہے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ بات سمجھنی بھی بہت آسان ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں کرے گا اس کا وہی انجام وہ وہاں دیکھ لے گا آخرت میں۔ لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی گنجائش نکال رہے ہیں، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا گنجائش نکال رہے ہیں؟ ان تجتنبوا، اگر تم بچو گے کبائر ما تنہون عنہ، بڑے بڑے گناہوں سے جو تم روکے جاتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اس دنیا میں۔ اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہ جن پر اللہ نے حد مقرر کی ہے، جن کی سزا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، یا وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے، یا قرآن پاک میں اگر اللہ نے لعنت کی ہے کسی چیز پر، یا اللہ تعالیٰ کی سختی ہے، یا اللہ نے جہنم کے انجام سے ڈرایا ہے، تو وہ سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کہتے ہیں تم لوگ کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری خطائیں، یعنی تمہاری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں وہ ہم نظر انداز کر دیں گے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں بہت عزت والی جگہ پہ، یعنی اپنی جنت عطا کر دیں گے۔ اچھا، اب کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ اسی طرح سے ہیں سمجھنا جیسے نیکیاں، بہت بڑی بڑی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب ان کی حد بندی کرنا، یا آپ کہیں کہ ان کو فہرست ان کی بنانا، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ جب ہم دین پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا، تو دین خود بخود ہمارے اندر ایک میزان قائم کر دیتا ہے، اور ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ہجرت کرنا اللہ کے راستے میں یا جہاد کرنا بہت بڑی بڑی نیکی ہیں، اور راستے میں سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح کسی کا گھر لوٹ لینا یہ برائی ہے، اور راستے میں کوئی گندی چیز کا پھینک دینا یا تھوک دینا یہ بھی برائی ہے، لیکن ان دونوں برائیوں میں فرق ہے، اور اس فرق کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی جو ہوتی ہے بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر وہ اتنے اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہے کہ بڑی بڑی نیکیوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کر لینے کے بعد جب انسان توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس کے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کو سب کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا سمجھنا یا اس کی ایک فہرست بنانا یہ مشکل ہے۔ ہاں، احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کو خود ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ تو میں اینڈ میں آپ کو کچھ احادیث بھی پڑھ کر سنا دوں گی۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حرام کے بس قریب نہیں جانا۔ دین میں، قرآن میں حلال اور حرام بہت وضاحت سے اللہ نے بتا دیے۔ اب انسان کی احتیاط کیا ہے کہ وہ حرام کے قریب نہ جائے، جسے سد ذرائع کہا جاتا ہے نا، یعنی وہ دروازہ بھی بند کر دو جہاں سے برائی آنے کا شک بھی ہو۔ تو ان چیزوں سے احتیاط کریں جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ پھر اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کے درجے میں چیزیں رکھی ہیں، یعنی جو فرض چیزیں ہیں، ان کا بعض دفعہ چھوڑ دینا بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں کیا آتا ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو اب آپ جان بوجھ کر نماز چھوڑتے جا رہے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اسی طرح پھر یہ بھی ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان مسلسل کرے
تو وہ سارے گناہ مل کر بھی کبیرہ گناہ بن سکتے ہیں۔ تو یہ کہ حتمی طور پہ یہ بات کہنا ذرا مشکل ہے کہ کون سے اسپیسیفکلی گناہ جو ہیں وہ کبیرہ گناہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو اللہ کے حضور جب جاؤ گے تو چھوٹے چھوٹے جو تمہارے گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور پھر یہ بھی قرآن پاک میں آتا نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں زیادہ سے زیادہ اگر آپ نیکیاں کرتے جاؤ تو نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جائیں گی۔ تو یہ ایک پورا ایک مزاج ہے جو انسان دین پڑھ کے سمجھ سکتا ہے۔ تو میں نیکسٹ آڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کچھ احادیث پڑھ کے سنا دوں گی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہمارے ذہن میں یہ تو ہونا کہ یہ وہ گناہ ہیں جن سے ہر حالت میں اور ہر صورت میں ہی بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، ہم لوگ کبیرہ گناہوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو میں چند احادیث جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کبیرہ گناہوں کی نشاندہی کی ہے تو کم از کم ہمارے ذہن میں وہ تمام گناہ ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کا۔ یہ جو روایات ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہیں۔ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ دھیان سے سن لیجئے، کون سا گناہ اب سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا فرمایا، یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اس ڈر کے پیش نظر اپنے بچے کو قتل کر دے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا، یعنی اس ڈر سے کہ تم اسے کیسے کھلاؤ گے، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل کر دینا، یہ دوسرا بڑا گناہ۔ اس نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، یعنی زنا جو ہے وہ ویسے ہی کبیرہ گناہ ہے اور یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ وہ پڑوسی کی بیوی سے کیا جائے، کیونکہ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں ہمارے دین میں۔ اگلی جو روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہیں۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 مہلک چیزوں سے اجتناب کرو، یعنی ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچ جاؤ، کبیرہ گناہ ہیں۔ اب یہ 7 ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، مارکے کے دن یعنی جنگ کے دوران میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر فرار ہو جانا، اور پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ۔ اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جس وقت چور چوری کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب وہ شراب پیتا ہے تو شراب نوشی کے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، جب لوٹنے والا لوٹتا ہے تو وہ لوٹنے کے وقت مومن نہیں ہوتا، جبکہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب خیانت کرنے والا خیانت کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، بس تم بچ جاؤ، بچ جاؤ، 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم بچ جاؤ۔ اگلی روایت ہے، اچھا اسی روایت کو ابن عباس کی ایک روایت میں ایکسپلین کیا گیا ہے، یعنی ابن عباس کی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا ابن عباس قرآن کے مفسر تھے، بہت اچھا فہم تھا ان کا، تو ان سے کسی نے پوچھا جس وقت قاتل قتل کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، یہ کیسے، مطلب اس کا ایمان کیسے نکل جاتا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس طرح انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں اور پھر انہیں نکال دیا، یعنی جس وقت گناہ کرنے والا گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس کا ایمان اس طرح سے اس وقت نکل جاتا ہے۔ پس اگر وہ توبہ کر لے
تو ایمان اس کی طرف اسی طرح لوٹ آتا ہے، انہوں نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہے کہ کس طرح ایمان اس وقت انسان کا رخصت ہو جاتا ہے جب وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ اگلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اگلی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 4 خصلتیں ہیں وہ خالص یعنی پکا منافق ہے۔ جس میں ان میں سے ایک خصلت ہو اس میں بھی نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے۔ اب یہ کیا ہیں؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو عہد شکنی کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو یہ چند احادیث تھیں، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔